ماموں کا بیٹا دبئی سے چھٹیاں منانے آیا تو اسے ہارٹ اٹیک کا جھٹکا لگا۔ وہ مرنے کے قریب تھا۔ اس نے سارے خاندان کو پیغام بھیجا کہ مرنے کے بعد جو کوئی ایک رات قبر میں میرے ساتھ گزارے گا اسے 1 کروڑ ملے گا۔ میں غربت کی زندگی سے تنگ تھی اور دبئی جا کر عیاش کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ حامی بھر لی۔ رات ہوتے ہی قبر کھود کر مجھے لٹا دیا گیا۔ ابھی 1 گھنٹہ گزرا کہ میرے اذان خطا ہو گئے۔ وہاں تو میرے ماموں کا بیٹا دبئی میں رہتا تھا اور وہ بہت امیر کبیر تھا۔ دبئی میں اس کا اپنا کاروبار تھا۔ ہر سال پاکستان آتا اور 1 مہینہ یہاں چھٹیاں گزارتا۔ اس نے وہاں کی عورت سے شادی بھی کی ہوئی تھی اور کبھی کبھار اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کر آتا تھا، جبکہ ہم لوگ بہت غریب تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھار تو ہمارے گھر میں کھانے تک کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں اس غربت سے نکلنا چاہتی تھی، اس لیے یہاں بھی 2 نوکریاں کر رہی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں بھی دبئی جا کر بہت سا پیسہ کما سکوں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جو بھی دبئی جاتا ہے وہ بہت پیسہ کما سکتا ہے۔ میں نے اپنے کزن سے بہت دفعہ کہا کہ مجھے دبئی لے جائیں، لیکن اس نے بات ٹال دی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ اس لیے میری بات ٹال دیتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ امیر ہی نہ ہو جائے، لیکن اس دفعہ وہ چھٹیاں گزارنے آیا تو اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ موت کے دہانے پر پہنچ گیا۔ ہسپتال میں جب اسے ہوش آیا تو اس نے پورے خاندان میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی میرے ساتھ قبر میں ایک رات رہے گا اس کو 1 کروڑ روپے ملیں گے۔ ایسی بات سن کر سب بھی اس پر ہنستے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی ذہنی حالت پر سب کو شک ہونے لگا تھا کہ کوئی زندہ انسان کیسے قبر میں رہ سکتا ہے، یہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر مجھ تک بھی پہنچ چکی تھی۔ مجھے لگا کہ پیسے کمانے کا آسان طریقہ ہے، کیونکہ قبر میں رات گزارنا کتنا مشکل کام بھی نہیں ہے جب قبر اوپر سے کھلی ہوتی ہوگی، کیونکہ سانس بھی لینا ہے، اور یہ شرط رکھ سکتی ہوں کہ قبر اوپر سے کھلی ہوگی کیونکہ سانس بھی لینی ہے، اور یہ شرط رکھ سکتی تھی کہ قبر اوپر سے کھلی ہو، اس لیے اس کے پاس ہسپتال پہنچ گئی اور جا کر میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رات کو قبر رہنے کو تیار ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ قبر اوپر سے کھلی ہوگی کیونکہ ایسی صورت میں سانس لے سکوں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک بات ہے، اس لیے پوری تو نہیں لیکن آدھی آگے سے قبر کھلی ہوگی تاکہ میں آسانی سے سانس لے سکوں۔ جب میں نے یہ شرط منظور کر لی تو پورے خاندان والوں کو پتہ چل گیا۔ ہر انسان سمجھتا تھا مجھے قبر سے ڈرایا جاتا، سب کہتے کہ یہ پیسے کے پیچھے پاگل ہو چکی ہے۔ مجھے میرے والدین بھی منع کیا، میرے بہن بھائیوں نے بھی، لیکن میں نے سب سے یہی کہا کہ ایک چانس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں خود اپنی مرضی سے یہ کام کر رہی ہوں، اس لیے آپ لوگ مجھے منع مت کریں۔ جب میرے ماموں کے بیٹے کو یقین ہو گیا، بلکہ میں مذاق نہیں کر رہی بلکہ میں واقعی اس کام کے لیے تیار ہوں، تو اس نے سب سے کہا جب بھی مروں گا اس کو 1 رات کے لیے میرے ساتھ دفن کر دیجیے گا۔ سبھی اس بات سے ڈر رہے تھے، لیکن اس نے جب یہ بات وصیت میں شامل کر دی تو پھر سب کو مجبوراً ماننا پڑی۔ جب ہر انسان سے خاندان والے برا بھلا کہہ رہے تھے تو ان میں دونوں میں میرا کزن کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ بالکل ہی بے ہوش ہو گیا۔ میں چاہتی تھی کہ اس سے پوچھوں کہ اس کی موت کے بعد مجھے پیسے کون دے گا، لیکن وہ بے ہوش تھا اور میں اس سے یہ سوال نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے سخت بے چینی تھی کیونکہ میں نے ہاں کر لی تھی اور مجھے ہر صورت بھی قبر میں رات گزارنا ہی تھی۔ میں اس کے بعد مجھے کسی نے پیسے نہیں دیے تو یہ سوال مجھے پریشان کرنے جا رہا تھا۔ میں تقریباً روزانہ ہی ہسپتال جاتی تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے ہوش میں آئے تو میں اس سے سوال کر لوں، لیکن وہ بالکل ہوش میں نہیں آ رہا تھا، اور اسے بے ہوشی کے درمیان 1 ہفتے بعد اسے میرے کزن کی موت ہو گئی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا کزن مر گیا ہے تو مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ پیسوں کے بارے میں اس نے ابھی تک مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کس نے پیسے دینے ہیں، اور قبر میں رات کو سامنے آ چکی تھی اور میرے کزن نے یہ وصیت بھی کر دی تھی، لیکن اس خیال سے مجھے ڈر لگ رہا تھا
میں پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی۔ میرے کزن کو مغرب کے وقت دفن کر دیا گیا، لیکن عشاء کی اذان ہونے کے بعد کچھ لوگ مجھے ساتھ لے کر قبرستان گئے اور انہوں نے قبر کھول کر مجھے قبر میں اتارا اور پھر قبر اوپر سے بند کر دی۔ بس میرے منہ والی سائڈ سے قبر کو کھول دیا گیا تھا۔ اب ایک 4 فٹ کی قبر کے اندر ایک مردہ بھی کفن میں لپٹا اور اس کے ساتھ میں تھی۔ میں اٹھ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اوپر کھلے آسمان کو دیکھنے لگی۔ کوئی فطری طور پر کتنا بھی بہادر ہو، لیکن جس طرح کے ماحول میں بیٹھی ہوئی تھی، ڈرنا ایک فطری عمل تھا، کیونکہ میں قبرستان میں تھی، ہر طرف سناٹا تھا اور میرے پاس ایک کفن میں لپٹی ہوئی میت رکھی ہوئی تھی۔ اوپر تھوڑی سی خالی جگہ سے آسمان نظر آ رہا تھا، جس پر آتے ہوئے تاروں کے علاوہ قبرستان کے پاس سے سڑک گزرتی تھی، جس پر وقفے وقفے سے کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل گزرتا تھا، اور اب وہ بھی بہت کم ہو گئے تھے۔ میں اپنے ڈر کو بھگانے کے لیے مختلف سوچیں اختیار کر گئی۔ اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس قبرستان میں میرے علاوہ کوئی زندہ انسان موجود ہے، لیکن میں تو قبر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ بالکل دم سادہ ہو کر بیٹھ گئی۔ بچپن میں سنی ہوئی وہ کہانیاں مجھے یاد آنے لگیں کہ ایک جانور ہوتا ہے جو رات کو میت کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ دادی جان نے کہانی سنائی تھی، اس میں تو کہتی تھی کہ وہ چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، وہ میت کو کسی گاؤں کے رگ سے پکڑتا ہے اور میت کو اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ وہ ساری کہانیاں ابھی آج اچانک سے مجھ پر حملہ آور ہو گئی تھی، اور وہ مجھے لگا میت کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کھا جائے گا۔ لیکن اچانک سے یوں لگا کہ قبر اوپر سے بند ہو گئی ہے۔ اوپر سے نظر آنے والی آسمان بالکل نظر آنا بند ہو چکا تھا، لیکن قبر کے اندر ہر طرف ایسا روشن ہوا کہ جیسے کسی نے بلب جلا دیا ہو۔ میں نے اپنی چیخوں کو روکنے کے لیے منہ پر دونوں ہاتھ جما لیے، لیکن اچانک ہی وہ روشنی گھومتی ہوئی میرے آنکھوں میں لگی اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ نہ جانے مجھے کتنے وقت گزر گیا۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں بے ہوش ہونے سے پہلے آخری خیال جو میرے دماغ میں آیا تھا کہ شاید میں کبھی نہیں جاگ سکوں گی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرے دماغ میں فوراً بے ہوش ہونے سے پہلے کے واقعات گھومنے لگے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک کمرہ تھا اور میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں بہت قیمتی فرنیچر نظر آ رہا تھا، لیکن اس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کیا میں زندہ ہوں، مگر پھر خیال آیا کہ شاید میں زندہ بچ گئی ہوں اور صبح کسی نے مجھے دیکھا ہو تو اٹھا کے ہسپتال لے آیا ہو، اور یہ بات مجھے بالکل ٹھیک لگی۔ اس لیے میں نے کوشش کی کہ اٹھ جاؤں، لیکن دونوں ہاتھوں میں لگی ہوئی ٹپس کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے زور زور سے آوازیں دی، کوئی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے کمرے کے دروازے کے باہر قدموں کی آواز آئی اور دروازہ کھلا تو دروازے میں ایک لڑکی کھڑی تھی، لیکن وہ نرس بالکل نہیں لگ رہی تھی، شاید کوئی ڈاکٹر تھی، لیکن وہ بالکل اجنبی تھی میرے لیے، اور اس کے نقوش پاکستانی لڑکیوں جیسے نہیں تھے۔ اس نے جینز کی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم ٹھیک ہو، لیکن وہ انگلش میں بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے جواب دیا کہ میں ٹھیک ہوں، تم مجھے بتاؤ میں کہاں پہ ہوں اور میری فیملی کہاں ہے۔ اس نے کہا تمہیں سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا، لیکن فی الحال تم خاموش رہو۔ اس نے خود ڈریس نکالی میرے دونوں ہاتھوں سے اور اٹھا کر بیٹھنے میں مجھے مدد کی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تھوڑی دیر تک ریلیکس ہو لوں، وہ تھوڑی دیر بعد آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور دروازہ لاک ہونے کی آواز بھی آئی۔ ہماری ساری باتیں انگلش میں ہوئیں اور مجھے بھی حیرت ہو رہی تھی کہ پاکستان میں ایسی کون سی ڈاکٹر ہے جو مکمل انگلش میں بات کرتی ہے، کیونکہ انہیں انگلش آتی ہے لیکن وہ مریضوں سے اتنی زیادہ انگلش میں بات نہیں کرتی۔ مجھے معلوم تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر میں زندہ تھی تو میرے خاندان والے کہاں تھے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، اور یہ لڑکی کون تھی، مجھے کمرے میں بند کر کے کیوں گئی؟ کیونکہ ڈاکٹر تھی تو یقیناً اسے کمرہ لا کر کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ کچھ تو غلط ہے، اور یہ میری چھٹی حس مجھے کہہ رہی تھی۔ اس لیے
میں نے اٹھ کر ہلکا پھلکا چلنے کی پریکٹس شروع کر دی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں بہت عرصے سے بستر پر لیٹی ہوں اور مجھ سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کمرے میں چلنے کے بعد مجھے اپنے جسم میں خون کی روانی محسوس ہونا شروع ہوئی تو میں نے خود کو نارمل سمجھنے لگی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں اسی کمرے میں موجود ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میں دروازہ کھولوں لیکن وہ مجھ سے نہیں کھلا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہی لڑکی واپس آئی اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم ٹھیک ہو اور میں چل سکتی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ٹھیک ہوں لیکن تم مجھے بتاؤ کہ میرے والدین کہاں ہیں اور میرے خاندان کے باقی لوگ اور میں کس جگہ پر ہوں۔ اس نے کہا کہ تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے لیکن فی الحال چپ چاپ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے گئی تو ایک راہداری تھی جس کے دونوں طرف ایسے ہی کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی آگے جا رہی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی تو وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کون سا ہسپتال ہے، یہاں کوئی بھی انسان مجھے نظر نہیں آ رہا۔ مختلف راہداریوں سے گھومنے کے بعد ایک کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گئی۔ اندر بھی ایک عرب بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے عربوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے بھی انگلش میں پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں، میرے والدین کہاں ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہیں 1 کروڑ روپے چاہیے تھے۔ میں نے کہا بالکل، بات تو یہی ہوئی تھی کہ اگر میں رات میں ایک قبر میں رہوں گی تو مجھے 1 کروڑ روپے ملیں گے۔ پیسوں کی خاطر تو میں رات قبر میں گزارنے کو تیار ہوئی تھی لیکن وہاں پر بے ہوش ہو گئی اور اب مجھے ہوش آیا۔ میں کہاں پر ہوں اور میری فیملی کہاں ہے، مجھے جواب دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی فیملی کو بھول جاؤ، اگر تم پیسے ہی کمانا چاہتی ہو تو تمہیں 1 کروڑ نہیں بہت سے کروڑ ملیں گے، بلکہ اربوں کی بات کرو، لیکن تمہیں اپنی فیملی کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ اب تم پاکستان میں نہیں ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں تو انہوں نے بتایا کہ تم دبئی میں ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ میں دبئی میں کیسے آ گئی اور کیا میرے یہاں آنے کے بارے میں میرے والدین کو معلوم ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تمہارے والدین کیا تمہارے خاندان میں کسی کو بھی کچھ بھی معلوم نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کہ تم کہاں ہو اور تم نے کسی کو بتانا بھی نہیں ہے کہ تم کہاں ہو، اسی بات کے تم کو پیسے ملیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں خود ہی آنا چاہتی تھی پیسے کمانے کے لیے، اب آ گئی ہوں تو میں یہاں ہی کام کروں گی، مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کرنا کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا، اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا، کسی صورت بھی یہاں پر کسی قسم کا کام کہو کہ ہم تمہیں لگوا دیں گے۔ اس کے علاوہ 1 کروڑ تو تمہیں ملیں گے ہی، اس کے علاوہ بھی ہر ماہ معقول رقم مل جایا کرے گی۔ میرے لیے کام کرنا مشکل نہیں تھا، گھر والوں کو رابطہ رکھوا ایک برابر نہ تھا، گھر والوں کو رابطہ رکھوانا یا رکھوں ایک برابر بات تھی، کیونکہ ان سب نے تو شاید مجھ پر فاتحہ پڑھ لی ہوگی اب تک، اس لیے میں نے ان کی شرط مان لی اور ان کی شرط میں یہ بھی شامل تھا کہ میں ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گی اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی بھی انسان سے کوئی بات کروں گی۔ جب میں نے ان کی ساری باتیں مان لی تو انہوں نے مجھ سے ایک ایگریمنٹ پر سائن کروایا اور اس کے بعد وہی لڑکی مجھے لے کر کمرے میں گئی تو کمرہ بیڈ روم کے طریقے سے سجایا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں رہوں جب تک میرا یہاں کا ورک ویزا نہیں بن جاتا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کتنا عرصہ یہاں رہنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ زیادہ دن نہیں اور اس نے مجھے خود ہی بتایا کہ اس کمرے کے دوسری سائڈ پر کچن ہے، وہاں ہر چیز موجود ہے، جو تمہیں چاہیے وہ بنا لینا، اور اس کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر تو کمرے میں بیٹھی رہی لیکن پھر میں نے اٹھ کر کمرے کی الماری کھولی تو اس میں کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کپڑے بدلے اور پھر باہر نکل کر دیکھا تو وہاں کہیں بھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جن راہداریوں سے میں گزر کر گئی تھی وہاں بھی کچھ بھی نہیں تھا، سارے کمرے لاک تھے۔ جس کمرے سے نکل کر آئی تھی وہ کمرہ بھی لاک تھا اور یہاں تک جہاں پر مجھے آدمی ملا وہ بھی بند تھا۔
میرے ساتھ والے کمرے کھلا تھا جو کہا کچن تھا۔ مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی، اس لیے سینڈوچ بنا کر کھائے اور پھر اس عمارت میں گھومنے لگی۔ یہ عمارت کم طلسم زیادہ لگ رہا تھا، عجیب بھول بھلیا تھا۔ ایک رات آدمیوں سے نکلتی تو دوسری میں جانے کے بعد ایسا لگتا کہ میں ادھر ہی گھوم رہی ہوں۔ واپسی پر ایسا ہوا کہ مجھ سے میرا کمرہ بھی کھو گیا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، بس میں سارا وقت اکیلے رہتی۔ جب بھوک لگتی تو اٹھ کر کچھ بنا لیتی۔ 4 دن گزر کے کوئی نہ میرے پاس آیا اور نہ میں یہاں سے نکل سکی۔ یہ اتنا ہو گیا تھا کہ اب میں واپسی پر اپنا کمرہ نہیں بھولتی تھی اور واپسی اپنے کمرے تک پہنچ ہی جاتی تھی، لیکن ان 4 دنوں میں مجھے اس عمارت میں کوئی گیٹ نظر نہیں آیا تھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ یوں لگتا کہ جیسے بند ڈبہ ہے جس کے اندر کمرے بنے ہوئے ہیں۔ کوئی سیڑھیاں نہیں تھیں اور کوئی اور چیز بھی نہیں تھی، اوپر چھت تو نیچے فرش، بس مجھے لگتا تھا کہ جیسے قید ہو۔ ان 4 دنوں میں بالکل تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن میرے اندازے کے مطابق شام ہوئی تھی کہ وہی لڑکی آئی۔ وقت اس کا اس لیے پتہ نہیں چلتا تھا، وہاں پر ہر وقت لائٹس آن رہتی تھی، کسی طرح سے کہیں سے سورج کی روشنی بھی نہیں آتی تھی، نہ ہی رات کا اندھیرا آتا تھا۔ اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری تعلیم کیا ہے، مجھے بتا دو تاکہ اس کے مطابق تمہیں نوکری کا بندوبست کیا جا سکے، کیونکہ تمہارا ویزا کل مل جائے گا۔ تمہاری نوکری کا انتظام ہوا ہوگا تو تم پرسوں سے جوائن کر سکتی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کمپیوٹر پڑھا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں ایک کمپنی میں کمپیوٹر آپریٹر لگا دیتے ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کس کلاس میں تمہارے کتنے نمبر تھے۔ میں نے اس کو نمبر بتا دیے کیونکہ ڈگری تو میرے پاس نہیں تھی۔ وہ چلی گئی۔ سمجھ کچھ بھی نہیں آئی کہ وہ کہاں گئی۔ وہ تو ایسے غائب ہو گئی جیسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا ہو۔ اور دوسرے دن وہ لڑکی واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں میرے سارے ڈاکومنٹس بھی تھے۔ جو نمبر میں نے بتایا تھا اس کے مطابق ڈاکومنٹس بنے ہوئے تھے۔ میرا ورک ویزا بنا تھا اور ایک کمپنی کا جوائننگ لیٹر بھی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کل اس کمپنی میں جا کر تمہیں جوائننگ دینی ہے اور یہ سارے ڈاکومنٹس تم نے کمپنی کو جمع کروانے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس جگہ سے میں کیسے نکلوں گی کیونکہ اس کا رستہ مجھے نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اس نے آواز دی تو 2 لڑکے آئے اور پھر میں بھی ابھی پوچھ رہی تھی کہ یہ لڑکے کیوں آئے ہیں کہ اچانک سے اس نے میرے بازو میں ایک پین مار دی اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کمرے میں باہر نکل کر دیکھا تو وہ فلیٹ تھا۔ ٹیبل پر سارے ڈاکومنٹس پڑے تھے اور ان کے ساتھ ہی ایک کاغذ تھا۔ اس کاغذ میں ساری تفصیل موجود تھی کہ کس کمپنی میں جانا ہے اور کیا کہنا ہے، اور یہ فلیٹ میرا تھا۔ اس کی چابی بھی ساتھ رکھی تھی کہ تم نے یہاں رہنا اور اس کمپنی میں جانا ہے۔ اس کے بعد 1 کروڑ کا گرانٹ چیک بھی تھا۔ میں نے اٹھ کر سارے فلیٹ کا جائزہ لیا۔ یہ چھوٹا سا فلیٹ تھا جس میں 1 بیڈ روم، 1 کچن اور اس کے ساتھ ایک ٹی وی لانچ تھا اور ایک چھوٹا سا لاؤنج بھی تھا۔ باہر چھوٹا سا ٹیرس تھا، بس ایک بندے کی ضرورت کے لیے بہت تھا، اور کچن کی فریج بھی بڑی ہوئی تھی۔ اس میں ہر قسم کی چیزیں پڑی تھیں جو 1 ماہ تک چل سکتی تھی۔ کمرے میں الماری میں کپڑے اور تمام ضرورت کا سامان موجود تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر یہ لوگ مجھے اتنے پیسے کیوں دے رہے ہیں، اتنی سہولت بھی دے رہے ہیں، یہاں تک کہ نوکری بھی دے رہے ہیں، لیکن ان کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ میں اپنے گھر میں کسی کو نہ بتاؤں کہ میں کہاں ہوں۔ آخر اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ جیسے یہ لوگ مجھے بے ہوش کر کے یہاں تک لائے ہیں۔ یہ بھی حیرت کی بات تھی، لیکن میرے پاس کوئی نہیں تھا جس سے میں پوچھ سکتی، اور اتنا تو میں جانتی تھی کہ جس کمپنی کا میرے پاس لیٹر پڑا ہے اس کمپنی والے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہوں گے، اور جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر میں ان کے بارے میں کسی کو کچھ بتاؤں گی تو مجھے ساری رقم واپس کرنی ہوگی، دوسری صورت میں جان سے جاؤں گی۔ میں نے کمپنی جوائن کر لی اور وہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے۔ ہر مہینے مجھے ایک گرانٹ چیک مل جاتا اور جو کہ مختلف رقم کا ہوتا، کبھی 50,000 کا،
कभी कभी 2 लाख का, और यह सारी रकम दुबई करेंसी में होती थी। मैंने अकाउंट ओपन करवा लिया था, सारी रकम वहाँ ट्रांसफ़र कर देती। मैंने गाड़ी भी ले ली थी और यहाँ मेरी जान पहचान भी बन गई थी। लेकिन इन लोगों के बारे में तो जस्टिस मेरे दिमाग से नहीं निकला था। मैं चाहती थी कि किसी तरह इनके बारे में मुझे मालूम हो जाए। और फिर मैंने सोचा कि मेरे पास इतनी रकम जमा हो गई है, जबकि मैं पाकिस्तान में मेरी फैमिली मुश्किल से गुजारा कर रही होगी। अगर मैं ये रकम इनको चुपके से भेज दूँ और सलाम दुआ कर लूँ तो किसी को क्या पता चल जाएगा। लेकिन मुझे दिल नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ अय्याशियाँ करती फिरूँ और वहाँ मेरे वालिदैन और बहन भाई मुश्किल में गुजारा करें। इसलिए मैंने रकम का ड्राफ्ट बनाकर पाकिस्तान में अपने पते पर भेज दिया, लेकिन अपना पता ज़ाहिर ना किया और ना ही अपनी शनाख्त। रकम भेजने के बाद तसल्ली हो गई कि कुछ ना कुछ इनके पास तो दिन में चला ही जाएगा। लेकिन दूसरे दिन जब मैं काम से वापस आई तो लाउंज में लेटर पड़ा था कि ये तुमने पहली गलती की है, इसलिए माफ़ किया जा रहा है। आज के बाद ऐसी गलती मत करना। मुझे समझ आ गई कि रकम भेजने वाली बात इनको मालूम हो गई है। इसे दिन रात मैं सो नहीं रही थी कि अचानक मेरे फ्लैट का दरवाज़ा बजा। दरवाज़ा खोलने पर मालूम हुआ कि दरवाजे पर तो पुलिस खड़ी है, मुझे लेने आई है। मैंने कहा कि मेरा क्या कसूर है, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ पर वो लड़की और मर्द भी मौजूद थे, इनके साथ और भी बहुत लोग थे। और हैरत की बात यह है कि वहाँ इंटरपोल भी मौजूद थी, सिर्फ पुलिस नहीं थी। इन लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम इनको जानती हो। मैंने साफ साफ बता दिया कि इनसे मेरा ये ताल्लुक़ है। इन्होंने बताया कि असल में तुम्हारे मामाजाद एक गैंग मेंबर था। ये गैंग वाले अपने हर मेंबर के अंदर एक चिप लगा देते थे, जिससे ये इसकी नकलो हरकत भी मालूम करते थे, और इसके साथ साथ वो बंदा मर जाता तो इन्हें मालूम हो जाता। इसने इसीलिए शर्त रखी थी कि मेरे साथ कोई कब्र में रहे। इसे मालूम था कि जैसे ही इसकी जीप बंद होगी गैंग इसकी लाश लेने को पहुंच जाएंगे। ये लोग तुम्हें साथ लेकर आए, लेकिन तुम एक लड़की थी, इतनी जल्दी ये तुम पर एतबार नहीं कर सकते थे। इन्होंने तुम्हें हर तरह की सहूलत दी, रकम देना शुरू कर दी, और छोटी सी इन्होंने शर्त रखी थी, ये सिर्फ तुम्हें चेक करने के लिए आई थी। अगर तुम वो कदम नहीं उठाती और तुम घर में रकम नहीं भेजती तो शायद ये कुछ दिनों तक तो तुम्हें भी खेल में शामिल कर लेते। और ये सारी बातें इस गैंग के लीडर ने मुझे बताई हैं। जहाँ पर तुम्हें रखा गया था वो इनका हेड क्वार्टर था, जो कि ज़ेरे ज़मीन था, इसीलिए तो तुम्हें वहाँ कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। पुलिस ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरा कहीं पर कोई भी कसूर नहीं था। लेकिन इसके बाद मैं आज़ाद हो गई। मैं अपने घर में राब्ता भी किया और इनको बताया कि मैं अभी कहाँ हूँ, और इसके साथ साथ मैंने अपने घर में रकम भी बेची और मैं काम भी करती रही क्योंकि अब ख़तरा ख़त्म हो चुका था। पुलिस ने अपने ही अस्पताल में छोटी सी सर्जरी के ज़रिए मेरे जिस्म से वो चिप निकलवा दी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।